جی غیر مسلم میں اور مسلمان میں اسی چیز کا تو فرق ہے نا کمال کی بات؟ مسلمان میں جو ہے ایکویلٹی ہوتی ہے اور غیر مسلم نہیں کرتے. اب جیسے غیر مسلم میں ہریجن ہوتے ہیں، چمار ہوتے ہیں، ان کا مندر الگ ہے. جو اوپرلی کاسٹ کے ہوتے ہیں ان کا مندر الگ ہے. اور لیکن مسلمان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، سب کی مسجد ہے. کیسا بہتر اسلام ہے کہ ہر انسان کو ایک جگہ بٹھا دیا. راجا مہاراجا جو بھی تم ہو، تم اپنے گھر کے ہو، لیکن جب آپ اللہ کے گھر میں آئے ہو تو آپ کو یہاں بیٹھ کر وہاں جہاں جگہ ملے گی آپ کو وہاں بیٹھنا ہوگا. اپنے گھر میں سب راجا ہوتا ہے اور اللہ کے گھر میں صرف اللہ راجا ہے، باقی بس سب غلام سب ہیں. پرجا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ جی. آپ کا نام؟ حارث. کیا لگاتے ہیں؟ محمد، احمد، حسن، حسین کچھ؟ نہیں، محمد حارث تومر. اچھا، تومر کیا ہے؟ تومر گوت ہے. گوت ہے آپ کی تومر؟ جی. اچھا، گوت کیا سمجھے؟ ہم سمجھے نہیں بات تھوڑا سا. سر نیم. اچھا، سر نیم میں گوت لگانا، یہ مطلب گوت کو بولتے ہیں سر نیم کو. اچھا اچھا، چلیے خیر، اچھا ہے. تو یہ لگانا ضروری ہے؟ جی بس یہ اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے. پہچان کے لیے لگاتے ہیں. اچھا، پہچان تک ہی محدود ہے؟ کچھ اور بھی کرنا ہوگا اس میں؟ نہیں، بس پہچان ہی. بس پہچان ہی، کیونکہ قرآن مقدس نے نا اس بارے میں وضاحتیں کی ہیں. اگر ہم مسلمان اس باتوں کو نہ سمجھے، مگر قرآن نے ہر چیز کو ہمیں سمجھایا. یہ ایسا کوئی ٹاپک ہے جس میں قرآن نے نہ سمجھایا ہو؟ نہیں. اگر ایسا کوئی ٹاپک رہ جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا کہ قرآن کے اندر کچھ باتیں نہیں ہیں تو وہ باتیں حدیث نے بیان فرما دی. ایسا بھی ہوتا ہے نا. آگے نا بات سمجھیں. جی. تو قرآن نے اس بات کو، جو لوگ آج کل ذاتی برادری کا مسلمانوں کے اندر بڑا بھید بھاؤ ہو رہا ہے. جی. لگتا ہے آپ کو بھی ایسا ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی بس یہ تو سب کی اپنی اپنی سوچ ہے، ہر کوئی تو کرتا نہیں ہے کام. جیسے آپ نے بتایا سر نیم ایک پہچان ہے، یہاں تک تو یہ ہے آدمی کوئی اپنی ذات کو بڑا سوچتا ہے، کوئی چھوٹا سوچتا ہے. اب جیسے گجر ہے، گجر اپنی ذات کو اوپر مانتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کو کچھ مانتا ہی نہیں، اپنے سے چھوٹا مانتا ہے. بس وہی پیسے کے اوپر ہوتا ہے، جس آدمی پہ زیادہ پیسہ ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، جس پہ کم ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن انسان تو بہتر ہوا ہے جس کے اعمال اچھے ہوں. ایک آدمی مطلب گجر ہو یا پھر انصاری ہو یا پھر جلاہا ہو اور بہت پیسے والا ہو، جی. اور قدر اس کے لوگ خاک بھی نہ کرتے ہوں. کیوں جی؟ جی. تو یہ تو کچھ بات نہیں ہے. اور بہت سارے پیسے والے بھی جو غیر برادر لوگ ہیں، مطلب غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے پاس میں اللہ نے بے شمار پیسے دے رکھا. جی. تو وہ کیا ہم سے بہتر ہو جائیں گے؟ یہ قرآن نے اس بات کو تو منع کر دیا. جی قرآن کے حساب سے تو اب اگر جو کوئی آدمی مسلمان ہے اس سے بڑی دولت کیا ہے اس کے ہاں پاس. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں. پھر جو جہاں تک آپ نے بات کہی بھائی ہم گوت لگاتے اپنا مطلب پہچان کے لیے، جی. یہاں تک تو میں بھی ایکسیپٹیبل رہتا ہوں، بات کو لے کر ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو، تو کوئی ایک بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بندہ اسی بات کو لے کر بڑا بھید بھاؤ کرے تو یہ غلط ہے. کتنا غلط ہو گیا. یہ قرآن نے اس بات کو کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ اللہ کے نزدیک ہے نا کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، بڑا وہ جس کی عمل بہتر ہے. جی. کیوں جی؟ اب یہ ہے نا، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بات ملتی ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہوا اور وہ دور دراز کا رہنے والا تھا، نہ اس کی شکل اور نہ اس کا ڈھنگ، جسے حبسی بولتے ہیں لوگ. ہاں. اگر آپ بھی حبسی کسی سمجھو گے نا، ابے تو حبسی ہے کیا، تو یعنی کہ اس بندے کو بہت ہلکی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جی. حقیر سمجھتے ہیں لوگ اسے، کچھ ایسا نا. جی. لیکن اسلام نے اس بات کو منع کر دیا. کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ میں رہنے والے تھے وہ دور دراز سے آئے. قرآن نے کہا ان کے متعلق کہ نا ہم یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہے. جی. جیسے حضرت بلال تھے. ہاں وہی آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا، آپ صحیح پہنچ گئے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بہت کالے کلوٹے، آنکھیں بڑی بڑی اور ہونٹ بڑے بڑے، اس طرح کچھ ان کا فیچر لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر اس طرح کا حالات ان کے تھے. تو بہرحال لوگ نا انہیں حقیر سمجھتے ہیں. لیکن قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ہم اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس بندے نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ لٹایا ہے. اور ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو اصل لوگ تھے، چچا ہیں یا تایا زاد ہیں یا تایا زاد بھائی ہیں، اور مسلمان نہ ہوئے، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. مسلمان نہ تو اللہ کوئی وعدہ نہیں ہے. تو جو جہاں تک یہ کانسیپٹ آپ نے جو بات کی اس بات کی کہ یہ ہم گوت اس لیے لگاتے ہیں تاکہ پہچان لیں، یہاں تک تو صحیح ہے. باقی اگر کسی کو چھوٹا دکھاتے ہو یا بڑا سوچتے ہو اپنے آپ کو، وہاں غلط ہے. ہاں یہ بالکل بہت بری بات ہے. اور کیونکہ اس کی مثال پھر ہماری مسجدیں بھی ہیں. اس کی مثال عام طور سے مسجدیں، اگر ایک اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا، اچھے خاندان کا لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں بڑا ہوں
اور وہ بندہ سارے نمازی سے بعد میں جائے، اسے کہاں جگہ ملے گی؟ اسے پیچھے ملے گی، ہاں پیچھے ملے گی نا. ہاں، وہ کسی کو پیچھے ہٹا نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ خاندان کے بڑے ہو، آپ رئیس زادے ہو اور آپ بڑے پیسے والے ہو. جی، غیر مسلم میں اور مسلمان میں اسی چیز کا تو فرق ہے نا کمال کی بات. مسلمان میں جو ہے ایکویلٹی ہوتی ہے اور غیر مسلم نہیں کرتے. اب جیسے غیر مسلم میں ہریجن ہوتے ہیں، چمار ہوتے ہیں، ان کا مندر الگ ہے. جو اوپرلی کاسٹ کے ہوتے ہیں ان کا مندر الگ ہے. لیکن مسلمان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، سب کی مسجدیں سیم ہیں. کوئی اوپرلی کاسٹ کا ہے چاہے نچلی کا ہے، سب ایک ایکول ہے. ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے. اچھا لیکن ہم نے کبھی ہم دیکھا سہارنپور میں گئے تھے، وہاں پر لکھا تیلیوں والی مسجد، گاڑوں والی مسجد. ہم ان لوگوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑا تقاضا رہا ہمارے ادھر کا. لیکن اس بات میں جائزہ لیتا ہوں اسلام کے اکارڈنگ. اسلام نے اس بات کو بتایا، اگر انہوں نے اس مسجد کا نام اس لیے رکھا تیلیوں والی مسجد، ایک پہچان کے لیے، جیسے آپ نے بتائی بات، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. گاڑوں والی مسجد، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اس نے بات ایز کر لی کہ صرف یہاں تیلی ہی نماز پڑھیں گے یا گاڑے ہی نماز پڑھیں گے، تو اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا. آپ مسجد بنا کر بھی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. جی، کیا غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں صحیح ہے. تو کیسا بہتر اسلام ہے کہ ہر انسان کو ایک جگہ بٹھا دیا. راجہ مہاراجہ جو بھی تم ہو، تم اپنے گھر کے ہو، لیکن جب آپ اللہ کے گھر میں آئے ہو تو آپ کو یہاں بیٹھ کر وہاں جہاں جگہ ملے گی آپ کو وہاں بیٹھنا ہوگا. اپنے گھر میں سب راجہ ہوتا ہے اور اللہ کے گھر میں صرف اللہ راجہ ہے، باقی بس سب غلام سب ہیں. پرجا ہیں. ہاں صحیح، ماشاء اللہ. بڑی ماشاء اللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. تو خیر ہم اپنے دلوں کے اندر، اگر ہمارے ذہنوں کے اندر اس طرح کا تصور ہوتا بھی ہے کہ بھائی یہ بڑی برادری کا، چھوٹی برادری کا، تو اس بات کو ہم نا ایک دم سیرے سے نکال دے، اس بات کو ہم دفع کر دیں فوراً. اور کیونکہ قرآن جو ہم قبر میں جس وقت ہم جائیں گے، ہمیں کفن اور دفن، نماز جنازہ، سب کچھ ہمارے ساتھ ایک ہی ہونے والا ہے. اور جو سوال مجھ سے غریب سے ہوں گے، ایک امیر لوگ سے بھی وہی سوال ہوں گے. جی، غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. صحیح. اچھا جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے سوالوں کے بارے میں، قبر کے اندر ہونے والے سوال کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا. ماشاء اللہ زبردست. یہ آپ نے اچھا جیسے کوئی بڑی برادری ہے، آپ نے سمجھتے آپ نے گجر کا ذکر کیا ہے، یا میں سیدوں کا ذکر کرتا ہوں، یا پھر میں پٹھانوں کا ذکر کرتا ہوں، کیا ان سے الگ سوال ہوں گے؟ نہیں، سب سے ایک جیسے سوال ہوگے. تو اچھا کفن کا رنگ چینج ہوتا ہو؟ نہیں. تو پھر بھید بھاؤ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، اس کا تو بس سب کی اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن یہ سوچ اسلام کے خلاف. جی، نہیں تو ہر کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں کرتا. ہاں نہیں، سب نہیں کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ تھوڑا دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اکثر غیر مسلم لوگ ہیں نا، اس پہ تھوڑا طنز رکھتے بھی ہیں کہ جی اسلام کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے. جی، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، مسلمان میں ایسا ہو سکتا ہے. ہاں ہو رہا ہے بالکل. ہے نا، مسلمان میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے. چلیے اچھا آپ نے ذکر کیا 3 سوال ہوں گے، کون کون سے؟ من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا. اچھا ان کا مطلب کیا مطلب؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے. صحیح، ماشاء اللہ زبردست. بہت گہری بات بتائی. اور جس بندے کے سامنے یہ سوال ہو گئے اور اس بندے نے جواب دے دیا تو انشاءاللہ وہ جنت کی اس کو کھڑکیاں کھول دی جائے گی، اس کی قبر میں اس کو جنت کا خوشخبری دے دی جائے گی. اور جس کو یہ سوال کا جواب نہیں پتہ ہے اس کو پھر جہنم کی وہ دے دی جائے گی، اس کے لیے نقصان نہ بڑھ جائے گی. تو جہاں پر جنت اور جہنم کا ان 3 سوالوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو تو بتاؤ کتنے ضرور مسلمانوں کے لیے. جی. اچھا یہ پوچھیں گے جیسے جنت میں جائیں گے آپ بھی؟ جی بالکل. چلیے ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اچھا ایسا اعمال بھی کرنے چاہیے ہم لوگوں کو. جی، یہ نیت ہے اور یہ محنت ہے، یہ کوشش ہے، اور یہ ایسے اعمال ہم لوگوں کو کرنے چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو جنت میں پہنچانے والا بنا دے. یہ تو بات ہوگی ماشاء اللہ. اچھا یہ پوچھیں گے آپ سے، جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی بوڑھوں کو نہیں بھیجے گا. جنت جتنے بوڑھے لوگ ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اس چیز کے بارے میں تو میں نے سنا نہیں ابھی تک. آپ نے نہیں سنا ہے؟ نہیں. اچھا لیکن سن لینا چاہیے نا جی. تعلیم میں بیٹھتے ہیں آپ کہیں؟ جی، مسجد میں بیٹھتے ہیں عشاء کے بعد یا عصر کے بعد. یہ آپ کی تعلیم بتا رہی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ماشاءاللہ تعلقات رکھتے ہیں، ورنہ اچھے پڑھے لکھے ماشاءاللہ گم ہو جاتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا. بہرحال ماشاءاللہ. چلیے ہمارے آڈینس ہیں ان سے ہمارا سوال یہ رہا ہے کہ بوڑھے بزرگ جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مطلب کمزور سے میرا مراد جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ سب لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے آپ کمنٹ باکس میں ہم بتاؤں گے. بھائی سے اگلے انشاءاللہ ہم بات اور کر لیتے ہیں. جنت میں جب بندہ جائے گا تو اس وقت میں جنتوں کے سردار ہوں گے کچھ لوگ، جنتی جو جوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے کچھ لوگ. ان صحابی کا نام بتائیے آپ.
جو جنت کے سردار ہو گئے. جنت کے جوان لوگوں کے سردار. جنت میں جو لوگ ہوں گے. جنت کے لوگوں کا تو پتہ نہیں لیکن عورتوں کو پتہ ہے. چلیے حضرت عورتوں. عائشہ. عائشہ یہ کون ہے؟ حضرت یہ ہمارے نبی کی بیوی ہے. اچھا ہمارے نبی بھی کون سے نمبر کی؟ شاید تیسرے نمبر کی. نہیں تیسرے نمبر کی نہیں. پہلے کی 11 نمبر کی. 11 نمبر کی. یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویں تھی. اور جن میں لوگ اس پر چلیے اسی بات ٹاپک کر لیتے ہیں آگے ادھر بات نہیں کرتے ہیں زیادہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اکثر نا غلط فہمی شکار ہیں کچھ لوگ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چھوٹی عمر سے والی لڑکی سے شادی کی ہے. جبکہ اگر بات کی جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی ہے. اس کے علاوہ اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی آپ کی اور عورتیں ہیں, کوئی بیوہ ہے, کوئی مجبور ہے, کوئی طلاق شدہ ہے, جس نے آپ سے نکاح, جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا, سارے کے سارا کہیں نہ کہیں کسی درجے سے مجبور ہے. دوسری بات یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اگر آپ شادی نہ کرتے, نکاح نہ کرتے, تو جتنی بھی نئی عمر کی نسل تھی نا, نئی عمر کی لڑکیاں تھیں, ان لوگوں کو نئی عمر کے مسئلے ہرگز پتہ نہیں لگا تھا. تو نئی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو یہ بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے. اچھا جو آخر میں نے ذکر کیا ہے کہ جنتی جو لوگ ہوں گے جوان, مرد جوان, ان کے جو سردار ہوں گے ان کا نام ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ. یاد رہے گا انشاءاللہ. جی. اچھا یہ کون حسن حسین؟ یہ ہمارے نبی کے دوتے تھے. ہاں دوتے ماشاء اللہ. نماز بولتے ہیں, ہمارے سہارنپور کی زبانوں کے انہیں دوتے بولتے ہیں نا, تو اس لیے یہاں پر نواسے بولتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے تھے. اچھا آخری بات یہ ہماری جو ان کی والد محترمہ, ان کا کیا نام ہے؟ حضرت بی بی آمنہ. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اچھا. ماں کا نام ہے فاطمہ. ہاں ماشاء اللہ. اور ان کے والد صاحب کا؟ حضرت علی. علی. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اچھا ماشاء اللہ بات کرکے کیسا لگا ہے؟ اچھا لگا. کچھ سیکھا ہے کچھ؟ جی. کیا سیکھا تھوڑا بہت؟ جو جنت کے لوگوں کے سردار ہو گئے ان کے بارے میں, اور جو ہمارے نبی کی بیوی تھی حضرت عائشہ, وہ کون سے نمبر کی بیوی ہے؟ 11 نمبر کی. جی. اچھا جو ہمارے جو آپ کے جیسے جوان لڑکے ہیں ماشاء اللہ, آپ انہیں کیا پیغام دو گے؟ ہم تو یہی پیغام دیں گے کہ زیادہ سے زیادہ نماز کی طرف آئیے, کیونکہ آج کل کے جو مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ بہت مطلب فون مل رہا ہے سب کو, اور وہ نماز سے ہٹ کے غیر مسلم کی سائڈ ان کے طریقے اپنا لیے انہیں ہر چیز کے, بالوں کے لے کر نماز کے, ایک ٹائم کی بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا, صبح سے لے کر شام تک کھیلتے کودتے باہر پھرتے ہیں, مسجد کی سائڈ ایک بھی نہیں رہتا. اب تو یہ چل رہا ہے کہ جو نوجوان لوگ ہیں کافی حد تک 100 میں سے 60% لوگوں نے قرآن بھی نہیں پڑھ رکھا ہے. کتنے غم کی بات ہے. جی. اور جنہوں نے پڑھ رکھا ہے وہ اب کھول کے نہیں دیکھتے, وہ تلاوت نہیں قرآن کر کو, پاتے وہ تلاوت نہیں کرتے ہیں, وہ بھولتے جا رہے ہیں اس چیز کو, اور حفظ اور مولوت کی سائڈ تو بہت کم بچے جا رہے ہیں. بڑے غم کی بات ہے. میں نے بڑے بہترین ذکر کیا, مجھے حدیث یاد آئی ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ قرآن کو پڑھ کر بھلا دے, جو بندہ قرآن کو پڑھ کر بھلا دے, قیامت کے دن اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے, اور یہ اللہ سے یوں عرض کرے گا, یا اللہ میں تو دنیا کے اندر صحیح سالم تھا, میرے ہاتھ پیر تو صحیح تھے, پھر میرے ہاتھ پیر کیسے جھڑ گئے؟ تو اسے یہ سنایا جائے گا کہ جیسے تو نے مجھے بھلا دیا, ایسے اس کے عوض اس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے تیرے ہاتھ پیر ہی ختم کر دیا. اگر بندہ قرآن کو نہ پڑھے, چلو بات تو ایک الگ ہے, اس کو تعلیم نہیں ملی, اس کے گھر والوں نے, ماں باپ نے کوشش نہیں کی, لیکن اگر کوئی بندہ قرآن کو پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد بھلا دے, وہ گناہ بہت بڑا ہے. تو علماء نے اس کے متعلق بھی 4 باتیں فرمائی ہیں کہ ہم لوگوں کو نا قرآن جو نہ پڑھنے والے ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور جو سیکھ چکے ہیں ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے, اور جو تلاوت کر رہے ہیں اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہم قرآن کے اکارڈنگ عمل کرنے والے ہو جائیں گے. چلیے ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.